کریں گے یونٹ 2 کا فرسٹ لیسن کلاس ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ کلاس میں کسی ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنا، بات کرنا. ٹیچرس جب پڑھا رہی ہیں، لیسن پڑھا دیا ٹیچر نے تو اس کے متعلق ٹیچر سے بھی ڈسکس کرنا اور آپس میں گروپ بنا کر بھی اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا، اس ٹاپک کے مختلف کرداروں کے بارے میں سوالات کرنا، اس کو کہتے ہیں ہم کلاس ڈسکشن. دیکھیے جو اس طرح ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ کلاس کا منظر ہے جناب، ٹھیک ہے. یہاں یہ ان کی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے جناب، اور یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اور جن بچوں کے پاس بکس ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس میں ٹیچر کھڑی ہیں اور بچے ڈسکس کر رہے ہیں. یقیناً کلاس میں ٹیچر نے کوئی ٹاپک پڑھایا ہوگا، اس بارے میں ان کی ڈسکشن چل رہی ہے. آپ لوگ ڈسکس کرتے تھے کلاس میں؟ ابھی تو لاک ڈاؤن نہیں چلے، اسکول بند ہے، لیکن ویسے تو آپ اسکول جاتے تھے نا، کلاس میں ڈسکس کرتے تھے. بہت سے بچے کرتے تھے اور بہت سے بچے بالکل نہیں کرتے ہوں گے، ہے نا، خاموش رہتے ہوں گے. کچھ بچے کلاس میں ایسے ہی ہوتے ہیں، بالکل خاموش، بس سنتے رہتے ہیں، سنتے سب کچھ ہیں لیکن بولتے بہت کم ہیں، یا ٹیچر ان سے پوچھیں تو بولتے ہیں. اچھا، بعض بچے کیسے ہوتے ہیں؟ بعض بچے تو ان کو ٹیچر کو چپ کرانا پڑتا ہے. 1 منٹ بیٹا، 1 منٹ خاموش ہو جائیے، آپ کی بھی سنتی ہوں. اب ٹیچر نے کوئی بات کری، فار ایگزامپل ٹیچر نے کوئی لیسن پڑھایا اردو کا یا اسلامیات کا یا SST یا سائنس، جو بھی کوئی کہانی سنائی، تو اب ٹیچر اس کے متعلق سوالات کرتی. تو بعض بچے تو ٹیچر ہم بتائیں، ٹیچر وہ ایسا ہوا تھا، وہ ایسا آدمی تھا. ہاں، ایک دفعہ ٹیچر نے سن لیا، پھر سے ٹیچر نے دوسرا کوشچن کرا، پھر وہ انہی بچوں نے ٹیچر ہم بتائیں وہ ایسا ہوا تھا. پھر جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو ٹیچر کہتی ہیں ہاں بھائی ہاں، ذرا دوسروں کو بھی بتانے دیجیے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے بائی نیچر شائے ہوتے ہیں، شائے سمجھتے ہیں؟ شرمیلے سے، بائی نیچر یعنی کہ ان کی فطرت ہی میں شامل ہوتا ہے کہ وہ شرمیلے، کم گو ہیں، بہت کم بولتے ہیں. وہ بچے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. جب وہ بہت تیز بچے جب وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، ٹیچر ہم. وہ جو شائع بچے ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہی بول رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں گی ہی نہیں، ہے نا. اور کبھی یہ واقعی ایسا ہوتا بھی کہ بعض ٹیچر نہیں پوچھ پاتے، ٹیچر کو یاد نہیں رہتا. لیکن جب ٹیچر کو یاد آ جائے ٹیچر پھر تو ٹیچر نہیں چھوڑتے، نہیں بھائی آپ ہی بتائیے. پھر کوئی سوال نہیں، بھائی ان سے پوچھیں گے، حمزہ سے پوچھیں گے، حمزہ آپ بتائیں یا افشین آپ بتائیں. اگر افشین شائع ہیں تو ٹیچر پھر افشین سے ہی پوچھیں گی، اگر حمزہ شائع ہیں تو پھر حمزہ سے ہی پوچھیں گی زیادہ تر کوشچنس. ویسے مزہ آتا ہے نا کلاس ڈسکشن میں، ہے نا. چیپٹر تو ریڈ کر لیتے ہیں ہم لوگ بالکل سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے، لیکن اس کے بعد جو مزہ آتا ہے نا وہ کلاس ڈسکشن میں مزہ آتا ہے، جب ٹیچر آپ سے پوچھتی ہیں اور آپ لوگ پھر سوال کرتے ہیں، ہے نا. اچھا بچوں، اس ڈسکشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ڈسکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بات چیت، چیپٹر کے بارے میں بات چیت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیپٹر بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے. تمام کردار آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، پورے واقعات آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس آپ نے سائنس کا ٹاپک پڑھا، ٹھیک ہے، تو پڑھ تو لیا تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. ہوتا ہے بعض بچوں کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب ٹیچر ریڈ کرتی ہے نا سیدھا تو وہ سن تو رہے ہوتے ہیں بہت توجہ سے، لیکن ان کو نا صحیح سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب وہ ٹاپک کلوز کرنے کے بعد ٹیچر جب کوسچننگ اور آنسرنگ کرتی ہیں کلاس میں، اور جب بچے حصہ لیتے ہیں گفتگو میں، تب سب بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا ورٹیبریٹ کیا ہوتے ہیں اور انورٹیبریٹس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ورٹیبریٹس وہ ہوتے ہیں، ٹیچر پوچھتی ہیں بچوں سے، بھائی بتائیے ورٹیبریٹس کیا ہوتے ہیں. تھوڑا سا بچے خاموش. پھر جس بچے نے زیادہ سمجھا ہوا ہوگا وہ گھر سے پڑھ کر آیا ہوا ہوتا ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں
جب ہم گھر سے لیسن پڑھ کر جاتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ٹیچر یہ پڑھائیں گی, تو ہم تھوڑا سا خود ہی وہ گھر پر پڑھ لیں, اگر پڑھ کر چلے جائیں, تو پھر جب ٹیچر اس کو ریپیٹ میں پڑھاتی ہیں, کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ریپیٹیشن ہی ہو جاتی ہے نا, ہم گھر سے پڑھ کر آئیں پھر ٹیچر سے بھی سن رہے ہیں, تو وہ پھر ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جو بچے گھر سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ کر نا, تو جب ٹیچر پوچھتی ہیں تو پھر وہ صحیح سے بتا دیتے ہیں کہ ٹیچر vertebrates are those who have backbone, جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, بتا دیتے ہیں. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوتا ہے پڑھنے کے دوران, ریڈنگ کے دوران, وہ سمجھ لیتے ہیں اچھا جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ vertebrates ہوتے ہیں, اور جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی وہ invertebrates ہوتے ہیں. میں سائنس نہیں پڑھا رہی ہوں, آئی ایم ناٹ اے سائنس ٹیچر, آئی ایم یور انگلش ٹیچر. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلاس ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے, ہمیں ٹاپک کے بارے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے, سارے کردار واقعات پورا ٹاپک اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے, یاد ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ذہن میں ٹاپک پڑھتے ہوئے کچھ سوال آ رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا, جب ٹاپک پڑھتے ہیں نا, جب ٹیچر پڑھ رہی ہوتی ہے یا بچے ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی وقت ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں, اچھا یہ کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ کون سے جانور ہوتے ہیں, کون سے جانور ہوتے ہیں جن کی vertebrates ہوتے ہیں. تو یہ سوالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس وقت پوچھتے نہیں ہیں نا, کیونکہ اس وقت ریڈنگ چل رہی ہوتی ہے, ٹیچر کے سمجھانے کا عمل چل رہا ہوتا ہے. تو جب کلاس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کوئی ٹاپک, تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کے ذہن میں ٹاپک پڑھتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں, وہ اس وقت وہ سوالات پوچھ لیتے ہیں, اور پھر اس طرح ان کی بھی تسلی ہو جاتی ہے سوالات پوچھنے کے بعد. تو یہ فائدہ ہوتا ہے نا کلاس ڈسکشن کا, ہے نا. تو آپ لوگ کرتے تھے ڈسکشن. چلے اب جب دوبارہ اسکول کھلیں گے تو اگر آپ جو بچے نہیں بھی کرتے نا, وہ کلاس ڈسکشن میں ضرور حصہ لیں گے, صحیح ہے نا, تاکہ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ اسی وقت آپ ٹیچر سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتا دیا ہے. اب ہم آتے ہیں ٹاپک پر. چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا چیپٹر ہے. ان دا کلاس ڈسکشن جین یو ہارڈلی سیڈ اے ورڈ. یہ ٹیچر کہہ رہی ہیں جین کو. جین ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہے, ایک بچی کا نام ہے, اور وہ کیسی فطرت کی مالک, شاعر, کوائٹ سی بچی ہے, خاموش طبیعت کی بچی ہے. وہ بہت زیادہ نہیں بولتی ہے, خاموش رہتی ہے, اور کبھی کبھار ہی وہ گفتگو میں حصہ لیتی ہے. تو اس کا نام کیا ہے, جین. ٹیچر اس سے کہہ رہی ہیں ان دا کلاس ڈسکشن جین یو ہارڈلی سیڈ اے ورڈ. جین, کلاس ڈسکشن میں تم تو بامشکل ہی بولتی ہو, بہت مشکلوں سے کوئی ایک جملہ کہتی ہو. We all aired our opinions, but from you we barely heard. We all aired. یہ ایئر کی سیکنڈ فارم ہے. ویسے ایئر کی میننگ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے, ایئر مین ہوا, ٹھیک ہے, لیکن ایئر کے میننگ ہوا میں اڑنا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہوا میں کوئی بات اڑا دینا. ہم جب, آپ کو پتہ ہے نا, ہم کوئی بات منہ سے نکالتے ہیں, جو ہماری ساؤنڈ ویوز ہیں یہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں, ہے نا, فضا میں شامل ہو جاتی ہیں. ہماری ساؤنڈ ویوز, ہماری جو آواز ہے وہ لہروں کی شکل میں فضا میں گونجتی ہیں, فضا میں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پر ایئر کا ورڈ یوز ہوا ہے, اور اس کی سیکنڈ فارم ہے وی آل ایئرڈ آر اوپینینس. ہم سب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, یعنی کہ منہ سے نکلنا اور سننا دوسروں کا, پبلک میں رائے دینا. ایئر دا اوپینین کا مطلب پبلک میں رائے دینا, سب کو بتانا اپنی رائے کے بارے میں. وی آل ایئرڈ آر اوپینینس بٹ فرام یو وی بیئرلی ہرڈ. ہم سب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, لیکن تمہاری طرف سے تو بامشکل ہی آواز آتی ہے. بیئرلی ہرڈ, یہ ہیئر کی سیکنڈ فارم میں ہرڈ پڑھتے ہیں اسے, ٹھیک ہے, ہیئر کی سیکنڈ فارم ہے. اور بیئرلی کا مطلب ہے بامشکل, کوئی جو ہارڈلی کا آ رہا تھا. وی بیئرلی ہرڈ
ہمیں تمہاری طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. کیا کہہ رہی ہیں مس کہ کلاس ڈسکشن میں جین تم بامشکل ہی کوئی لفظ بول پاتی ہو. ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن تمہاری طرف سے ہم کچھ بھی نہیں سن پاتے. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Chatter کہتے ہیں بات چیت کو، بک بک کرنا، جو ہے نا وہ چپڑ چپڑ باتیں کرنا ہوتا ہے نا کلاس ڈسکشن میں، کہ بعض بچے بہت بول رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیچر نے کہہ دیا ہاں بھائی بچوں کیا سمجھ میں آیا آپ کو کلاس مجھے بتائیے، اب ٹیچر تو بڑے آرام سے کہہ رہی ہوتی ہیں لیکن بعض بچے شروع ہو جاتے ہیں ٹیچر اس میں یہ کہا جا رہا ہے اور یہ ہوا تھا اور وہ شروع اسی طرح نہیں ٹیچر یہ غلط بول رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہوا تھا، اس نے یہ تھوڑی کہا تھا. وہ باتیں یعنی اس بات کو ہم چیٹر کہہ رہے ہیں کہ کلاس میں ایک ماحول بن جاتا ہے، ٹیچر کو خاموش کرانا پڑتا ہے. اچھا سائلنس پلیز، سب 1 by 1 بولیں یا پھر تھوڑا ہلکا بولیں. بھائی ہوتا ہے نا ایسا، ٹیچر کو بولنا پڑ جاتا ہے، انٹرپٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو سیٹ اینڈ اسٹیئرڈ ان سائلنس، تم تو خاموش رہتی ہو، بس دیکھتے ہی رہتی ہو. بعض بچے ہوتے ہیں بس یہاں دیکھ لیا وہاں اس کو دیکھ لیا، ایسا ہوتا ہے نا، خاموش رہتے ہیں، بس سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان سائلنس، خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہو، سراؤنڈیڈ بائی دا چیٹر، اور کلاس میں سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف سب لوگ بہت تیز بول رہے ہوں، بک بک کر رہے ہوں. بک بک تو ہم نہیں کہیں گے کلاس ڈسکشن کو، آپ لوگ کہیں گے ٹیچر کیا بتا رہی ہیں کلاس ڈسکشن کو بک بک کہہ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کلاس بک بک نہیں ہے یہاں پر، اس کا مطلب جیسے شور سا ہوتا ہے نا کلاس میں جب سب بول رہے ہوتے ہیں، اس کو یہاں پر وہ چیٹر سے تشبیہ دے رہی ہے کہ کلاس میں جب سب بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک شور سا ہو رہا ہوتا ہے تو تم وہاں صرف خاموش بیٹھی ہوئی تک رہی ہوتی ہو. اسٹیئر، ایک جانب بس تکے جانا، سب کو ٹک ٹک دیکھے جانا. ناؤ ٹیل می جین، اب مجھے بتاؤ جین، اینڈ پلیز بی پلین، اور بہت ہموار طریقے سے بتاؤ، صاف الفاظ میں بتاؤ. پلین، صاف، واضح. اور اب مجھے بتاؤ جین، اور واضح الفاظ میں بتاؤ، از دیئر اینی تھنگ دا میٹر، از دیئر اینی تھنگ دا میٹر، کیا کوئی مسئلہ ہے، کیا کوئی پرابلم ہے. ناؤ ٹیل می جین، اینڈ پلیز بی پلین، از دیئر اینی تھنگ دا میٹر. اور مجھے بتاؤ جین، اور واضح الفاظ میں بتاؤ پلیز، کہ کیا کوئی مسئلہ ہے، کیا کوئی پرابلم ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے، امی سے صبح ڈانٹ کھا کر آئے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی بات پہ، ہے نا. فار ایگزامپل ناشتہ کرتے ہوئے چائے کپڑوں پہ گرا لی یا سالن گرا لیا، اس پر پھر امی جان کو وہ یونیفارم وہاں سے دھونا پڑا، یا خود دھویا آپ لوگوں نے. اگر بڑے بچے ہیں تو خود دھو لیتے ہیں، چھوٹے ہیں تو وہ امی جان پھر اپنے سارے کام چھوڑ کر، دوسرے بچوں کی تیاری چھوڑ کر وہ چائے کا دھپا دھو رہی ہیں، پھر اس کو اس طرح سے خوش کر رہی ہیں، اور پھر اسکول وہ لیٹ ہو گئے تو پھر 2 تھپڑ پڑتے ہیں کہ دھیان سے ناشتہ نہیں ہوتا. تو ایسا بھی ہوتا ہے جب 2 تھپڑ کھا کر بچے آتے ہیں نا تو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا ان کا بات کرنے کا کسی سے. ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، سم ٹائمس اٹ ہیپنس، روز تو نہیں ہوتا لیکن بعض بچے تو ہوتے ہی کوائٹ ہیں، خاموش طبیعت. اس لیے وہ پوچھ رہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جین looked up and then she spoke. جین نے ان کی طرف دیکھا اور پھر بولی. Her voice was clear and low. اس کی آواز صاف تھی لیکن دھیمی تھی. کیسے؟ اس کی آواز صاف تھی لیکن دھیمی تھی. ایسے آواز اس کی
صاف تھے, کلیئر تھی, یعنی ٹیچر کو اس کے ورڈز سمجھ میں آ رہے تھے, اس کے الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے, لیکن دھیمی آواز تھی, بہت آہستہ آواز تھی اس کی. There are many people in this world who are rather quiet, you know. کیا بولی جین؟ There are, دیکھیے انورٹڈ کاماز میں ہے نا, یہ there کے اوپر انورٹڈ کاماز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جین کے الفاظ ہیں, یہ مس کے الفاظ نہیں ہیں, یا رائٹر کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, اپنی ورڈنگ نہیں ہے, بلکہ یہ جین کی ورڈنگ ہے, جین بول رہی ہے. There are many people in this world, بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں, who are rather quiet, جو تھوڑا سا خاموش رہتے ہیں, you know, ان لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا سا خاموش رہتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. ہاں, تو کیا کہا جین نے؟ ٹیچر نے جب اس سے پوچھا کہ بھائی کلاس میں ڈسکشن ہوتی ہے لیکن تم خاموش رہتی ہو, تمہاری طرف سے ہمیں کوئی آواز نہیں آتی, بالکل خاموشی, بڑا مشکل ہی تم بولتی ہو, کوئی ورڈ, کسی بات میں کبھی کبھاری حصہ لیتی ہو, ایسا کیوں ہے جین؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ اچھے ٹیچر ہوتے ہیں نا, وہ پرابلم شیئر کرتے ہیں, اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں, بچوں کی سنتے ہیں, ہے نا. آپ کی ٹیچر بھی یقیناً آپ سے باتیں بہت کرتی ہوں گی, آپ سے پرابلم بھی پوچھتی ہوں گی جب آپ اسکول جاتے تھے, ہے نا. تو یہ بھی بہت اچھی ٹیچر ہیں جو جین سے پوچھ رہی ہیں کہ جین کیا مسئلہ ہے, کیا کوئی پرابلم ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ. تو جین صرف ایک جملہ کہتی ہے, کیا مس, بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے برعکس خاموش رہتے ہیں, کوائٹ رہتے ہیں, بس. یعنی اس نے اپنی بات بتا دی کہ میں کیسی نیچر کی ہوں. اس جملے میں جین نے اپنی فطرت بتا دی, اپنی نیچر بتا دی ہے کہ وہ کیسی نیچر کی ہے. کیسی نیچر کی ہے؟ وہ شائع نیچر کی ہے, کوائٹ ہے, بالکل خاموش رہنے والی بچی ہے. اس جملے میں اس نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں کیسی ہوں, کوائٹ نیچر. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو کیسا لگا آپ کو؟ مزہ آیا؟ ٹھیک ہے جناب, یہ آپ لوگ دوبارہ پڑھیے گا ضرور. دوبارہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بچوں کہ ہمیں ٹیچر کی پڑھائی ہوئی بات بہت اچھے طریقے سے یاد رہ جاتی ہے جب ہم اس کو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ جب آپ کی ویڈیو ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے چیپٹر کو دوبارہ ریویو کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.